بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین کے متعلق حدیث پاک کی تشریح چل رہی تھی کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہے نماز میں یا آہستہ کہنا ہے۔ اس میں فقہا کے دو مذہب ہیں، دو قسم کی رائے ہیں اس میں۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے، جیسا کہ امام شافعی ہے، امام احمد ہے، امام مالک ہے، اور احناف کے پاس آمین آہستہ کہنا ہے۔ تو احناف کی دلیل خود بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 782، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس حدیث میں حضور صرف مطلق آمین کہنے کا حکم فرمائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بلند آواز سے آمین کہو، تو لہذا یہ احناف کی دلیل ہے۔ لیکن اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی اپنے مسلک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث مذکور کو عنوان کے مطابق کرنے کی علامہ ابن بطال کی سعی لا حاصل، یعنی یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کو عنوان کے مطابق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ابن بطال جو مالکی ہے، کیونکہ مالکی کا بھی ابن بطال کا مسلک مالکی مسلک ہے، ان کے پاس بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر، یعنی مقتدی کے آمین بلند آواز سے کہنے کا بیان، یہ عنوان قائم کر رہے ہیں، لیکن حدیث جو لا رہے ہیں اس میں بلند آواز سے کہنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ اس کی طرف اشارہ ہے نہ اس کا کوئی ذکر ہے، خالی مطلق آمین کہنے کا حکم ہے۔ لیکن ابن بطال اس کی تشریح کرتے ہوئے ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث عنوان کے مطابق ہے، لیکن یہ ان کی کوشش لا حاصل ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس حدیث کا عنوان ہے مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا، اور اس عنوان کے بعد جو حدیث ذکر کی ہے اس میں مقتدی کے بلند آواز سے آمین کہنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب امام بلند آواز سے آمین کہے گا اور مقتدی کو امام کی اتباع کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی بلند آواز سے آمین کہے گا، اس وجہ سے یہ حدیث عنوان کے مطابق ہو جائے گی۔ تو اس کی شرح میں شارح کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عنوان کے مطابق کرنے کے لیے ابن بطال کی یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ کب ذکر ہے کہ امام بلند آواز سے آمین کہے، حتیٰ کہ اس کی اتباع میں مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہے۔ بہرحال یہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے، عنوان ایک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان ایک قائم کر رہے ہیں لیکن حدیث اس کے مطابق نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے پاس بھی کوئی بلند آواز سے آمین کہنے کی، آمین بالجہری کی کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہی حدیث لاتے تھے۔ اس حدیث میں حضور جو فرمائیں وہ الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ فقولوا آمین، آمین کہو، بلند آواز سے آمین کہو، یہ نہیں فرمائیں۔ تو بلند آواز سے آمین کہنے کی قید لگانا یہ حدیث اور حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ آمین بالجہر اور آمین بالسر کی دونوں حدیثیں صحیح اور معمول بھی ہیں۔ نیز علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مقتدی آہستہ آمین کہیں۔ امام طبری نے کہا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے اور آہستہ آمین کہنے کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور ہر دو حدیثوں پر امت کے فقہا نے عمل کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اختیار دیا کہ وہ جس طریقے پر چاہے عمل کر لیں، اور اکثر صحابہ اور فقہائے تابعین کا مختار پسندیدہ، فقہائے تابعین کا مختار یعنی تابعین میں سے جو فقہا ہے ان کا پسندیدہ قول، پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ آہستہ آمین پڑھنا ہے، یعنی آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ شرح ابن بطال، یہ ابن بطال کی شرح میں ہے پوری تفصیلی بات۔ سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند آواز سے آمین پڑھنے کے تعارض کا جواب، تعارض یعنی دونوں میں جو تعارض ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام مالک نے کہا ہے کہ آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے، کیونکہ یہ دعا ہے تو اس کو تشہد کی طرح آہستہ پڑھنا چاہیے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھی اور آواز بلند کی۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 932،
یہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور اس کو بلند آواز سے بھی پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آمین کو بھی بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے. تو حنبلیوں کے پاس آمین بالجہر ہے، یعنی بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم ہے ان کے پاس. تو اب وہ لوگ دلیل کیا لا رہے ہیں؟ دلیل یہ لا رہے ہیں کہ لوگ کہ دیکھیے یہ آمین کہنا یہ بھی دعا ہے. احناف جیسا بول رہے ہیں کہ دعا آہستہ آواز میں ہونا چاہیے، دھیمی آواز میں. تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، اس کو آہستہ پڑھتے یا بلند آواز سے؟ بلند آواز سے پڑھتے ہیں جہری نمازوں میں. تو جب اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آمین کو بھی بلند آواز سے کہنا چاہیے، پڑھنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی دو حیثیتیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے. اور چونکہ اس میں دو حیثیتیں ہیں اس لیے اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی حیثیت سے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور دعا کی حیثیت سے اس کو نماز کی آخر رکعت میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی دو نوعیتیں ہیں. یہ قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے. ایک حیثیت یہ ہوگی. دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یہ سورہ خود ایک دعا ہے مستقل. تو دعا کی حیثیت سے اس کو آہستہ پڑھ دیں اور حمد و ثنا کی حیثیت سے اس کو بلند آواز سے پڑھ دیں. تو فرض نماز میں، جہری نمازوں میں بلند آواز سے جو قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ابتدائی 2 رکعتوں میں، وہ حمد و ثنا اللہ کی تعریف کی حیثیت سے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں کلام الہی کی. اور باقی کے 2 رکعتوں میں جو آہستہ پڑھتے ہیں وہ دعا کی حیثیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں آمین کو بلند آواز سے پڑھا تاکہ مسلمانوں کو آمین پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. ایک حدیث جو ابو داؤد کی جو پیش کرے، حنبلی جو ایک مقلد ہے، عالم ہے، وہ جو پیش کرے کہ حضور بلند آواز سے آمین ادا کیے، تو وہ اس لیے بلند آواز سے کرے تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد آمین کہنا ہے. اگر حضور آہستہ پڑھیں گے تو صحابہ کو کیسے معلوم ہو؟ تعلیم امت کے لیے ہی جب اب معلوم ہو گیا تو اب بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور جب مسلمانوں کو اس کی تعلیم دے دی گئی تو پھر آپ نے آمین کو آہستہ پڑھا. اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو گئی. اب یہ لوگ آمین بالجہر کی جو حدیث لا رہے ہیں اس کا جواب احناف کے پاس یہ ہے. آمین بالجہر یہ ابتدائی اسلام کی حدیث ہے. جب تعلیم دے رہے تھے حضور، صحابہ کو بتا رہے تھے نماز کا طریقہ، تو آپ بلند آواز سے آمین بولے تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ آمین کہنا ہے. جب ان کو معلوم ہو گیا تو اس کے بعد آہستہ پڑھنا شروع کیا، آمین آہستہ کہنا شروع کیا. کیوں؟ ابتدا میں بلند آواز سے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ مقتدیوں کو معلوم ہو جائے. جب ان کو معلوم ہو گیا تو اس کے بعد آپ آہستہ آمین کہنا شروع کیا. تو بعد والی حدیث پہ عمل کرنا. یہ حدیث سے پاک مسلم شریف میں بھی یہ گزری ہے یہ حدیث. باب نمبر 114، باب اذا رکع دون الصف، یعنی جب کوئی شخص صف میں ملنے سے پہلے رکوع کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز چل رہی ہے، کوئی شخص ایسے وقت پہ آیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، ابھی وہ صف میں آگے نہیں ملا، پیچھے کی صف میں ٹھہر گیا یا بہرحال صف سے دوری ہے لیکن صف میں ملے بغیر، اس سے متصل ہوئے بغیر رکوع میں چلے گا تو اس کا کیا حکم؟ حدیث نمبر 783، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرۃ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی الاعلم سے، اور وہ زیاد ہے، الاعلم زیادہ جاننے والے، اور وہ زیاد حسن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے، پہنچے. کون؟ ابو بکرہ، یہ جو صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے حالت نماز میں. وہ راکع، حضور تک پہنچ گئے. اس وقت جب آپ رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا. پھر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حرص
زیادہ کریں، دوبارہ ایسا نہ کرنا، یعنی رکعت نہ چھوٹے، اس ارادے سے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے گئے، نماز شروع کر دی، تو حضور فرمایا اب کر لیے لیکن آئندہ ایسا مت کرو۔ یہ روایت اور بھی مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، منتقی میں ہے، مسند بزار میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے، ابن حبان میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی میں ہے، المعجم الصغیر میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس کے جو راوی ہیں ان کے متعلق موسیٰ بن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی، ان کا پورا نام بیان کر رہے ہیں، حمام بن یحییٰ الاعلم، ان کا نام زیاد بن حسان ہے، الحسن البصری، حسن سے مراد حسن بصری ہے، ابو بکرہ، ان کا نام نفیع بن الحارث ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس جملے میں حضرت ابو بکرہ نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا۔ ایک آدمی کی صف کے پیچھے نماز کا جواز، یعنی صف میں ابھی نہیں ملا، صف سے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا تو اس کی نماز ہوں گی یا نہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ علامہ ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اکیلے آدمی کی صف کے پیچھے نماز جائز ہے، یعنی مطلب ایک صف مکمل ہوگی، اس دوران کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، جماعت چل رہی ہے، دوسری صف میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تنہا اکیلا ایک مصلی، تو اس کی نماز ہوں گی یا نہیں؟ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں، علامہ ابو سلیمان کہہ رہے ہیں کہ نماز جائز نہیں، کیونکہ نماز کا ایک جز جب صف کے پیچھے جائز ہے تو پوری نماز بھی جائز ہے۔ نماز کا ایک جز کا مطلب جیسا یہ صحابی ابھی تکبیر تحریمہ بنے، اس کے بعد آہستہ آگے بڑھے، صف میں شامل ہو گئے، تو ایک جز جب جائز ہے تو پوری نماز بھی پیچھے پڑھ سکتے اکیلے، میں نے سمجھا نہیں دوبارہ۔ یعنی ایک صف مکمل ہوگی، جی دوسری صف میں خالی ایک مصلی ہے، تو اب اس کی نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ صف سے نہیں ملا ہوا نہیں ہے نا، صف میں کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ہے، جی تو علامہ ابو سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ہو جائیں گی، جائز ہے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم دوبارہ ایسا نہ کرنا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستقبل میں افضل طریقے سے نماز پڑھنے کی ہدایت دی، اور اگر یہ نماز جائز نہ ہوتی تو آپ ان کو اس نماز کے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیتے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے حضرت انس اور ان کے بھائی تھے، اور ان کے پیچھے صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو تنہا کھڑی تھی، اور اس مسئلے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حضرت وابصہ کی حدیث میں جو آپ نے نماز دہرانے کا حکم دیا تھا وہ بطور وجوب نہیں تھا بلکہ بطور استحباب تھا۔ میں نے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تنہا اکیلا مصلی بھی اگر ٹھہرا ہوا ہے پیچھے کی صف میں تب بھی اس کی نماز ہو جائیں گی۔ زہری اور اوزاعی دوسرے ائمہ کے پاس حکم الگ ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے بھئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے نماز جو ہے رکعت چھوٹ جانے کے ڈر سے پیچھے نہیں بلکہ مسجد میں داخل ہوتے ہی کئی صف چھوڑ کے ایک صف دو صف جو ہے فل ہو گئی، یا ایک صف جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، یا ایک صف میں 4-5 لوگ ہی ہیں، ابھی صف پوری مکمل بھی نہیں ہوئی پہلی صف، تو انہیں جو ہے اپنی رکعت پانے کے خاطر، یعنی وہ رکعت نہ چھوٹے، وہ رکعت مجھے مل جائے، تو اس نیت سے اگر وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جبکہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کی نماز نہیں ہوں گی، احناف کی بات تو نہیں ہوں گی، جی کیونکہ صف کو پر کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر دوسری صف بنا لے، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، کئی صفیں پورے مکمل ہو گئی، لیکن پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ ہے تو پورے صفوں کو توڑ کے پہلی صف میں جانا لازم ہے، اس کی گناہ بھی نہیں ہوں گا اس کو، کیونکہ صفوں کا اتصال لازم ہے، ضروری ہے۔ تو پورے صفوں کو توڑ کر آگے جا کے شامل ہو سکتا ہوں؟ ہونا ہے اس پر، لازم ہے، ہو سکتا ہے، جائز بلکہ نہیں، واجب ہے اس کے اوپر۔ ارے باپ رے، اس مسئلے میں دوبارہ فرمائیے۔ یعنی جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری صف نہیں بنائی جا سکتی،
شرعی احکام کے مطابق صفوں کو اچھی طرح متصل رکھنا، مکمل کرنا، یہ بھی ضروری ہے یہ مسئلہ۔ اور یہاں پہ جو مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ضمناً ہم یہ مسئلہ لا رہے ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پہلی صف میں جگہ اگر خالی رکھ کر پیچھے کی صفوں میں لوگ آتے گئے اور صفیں بناتے گئے، حتیٰ کہ کئی صفیں بن گئی، تو اگر کوئی بعد میں آئے اور سامنے کی صف میں اگر جگہ دیکھے تو وہ تمام صفوں کو توڑتے ہوئے، صفوں میں سے گھستے ہوئے سامنے جا سکتا، اس پر جانا لازم ہے، تاکہ صف کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا ایک آدمی اگر کسی صف میں ٹھہرا ہوا ہے، جیسے پہلی صف مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا، جماعت چل رہی ہے اور کوئی دوسرا وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اکیلے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے اکیلے کی نماز ہو جائیں گی، بعض ائمہ کے پاس نہیں ہوں گی، سامنے سے ایک آدمی کو شامل کر لیں گے، سامنے کی صف میں سے، جی اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ زہری اور اوزاعی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے تو اگر وہ صف کے قریب ہے تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر صف سے بعید ہے، دور ہے وہ، تو پھر اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ وہ مسئلہ آ گیا۔ حضرت وابصہ کی وہ حدیث جس میں آپ نے اس صورت میں نماز دہرانے کا حکم دیا تھا وہ درج ذیل ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ نماز دہرائے۔ جب نمازی رکوع میں ہو اور کوئی شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع کرے تو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 1 مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے اور 1 بار رکوع میں جانے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، 2 مرتبہ یعنی ایسے وقت پہ مسجد میں آیا جب جماعت چل رہی ہے، جی رکوع چل رہا ہے سب، تو اب ان نماز میں شامل ہو رہا ہے تو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلا اللہ اکبر نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، وہ ہے، اس کے بعد پھر اور 1 مرتبہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جائیں گے، وہ بھی ضروری ہے وہ بھی۔ تو میں یہ سنا تھا کہ وہ سنت ہے، بات کی جو تکبیر ہے پہلا جو وہ تو ہے، لیکن اب کیونکہ ایک ہی ساتھ ادا کرانا، بعض علماء اب یہ تفصیل ہر ایک کی بیان کر رہے ہیں، بعض فقہاء کا یہ قول ہے۔ عروہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، وہ آتے اور رکوع اور امام رکوع میں ہوتا تو وہ 2 تکبیریں پڑھتے، نماز کے افتتاح کی تکبیر اور رکوع کرنے کی تکبیر۔ یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا 2 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے، اگر اس کو جلدی ہو یا وہ بھول جائے تو 1 تکبیر بھی کافی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کافی ہو رہا ہے، دوسری تکبیر اگر کہہ رہا ہے تو سنت ہے وہ، لیکن پہلی جو تکبیر ہے نماز شروع کرنے کی یہ تو ضروری ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوں گی اس کے بعد۔ ایک آدمی البتہ اب وہ رکوع میں جب چلے گیا ثنا وغیرہ یہ پڑھنا سنت ہے، بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ثنا وغیرہ پڑھنا یا نہیں، چھوٹ گیا تو خود اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جی ایک آدمی کی صف کے پیچھے نماز کے متعلق، نماز کے جائز ہونے کے متعلق اختلاف فقہا کا اختلاف ہے، یعنی تنہا صف میں اگر ٹھہرا ہوا ہے تو نماز ہوں گی یا نہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں جو شخص صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اس کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کیا اور حالت رکوع میں چلتے ہوئے صف تک پہنچے۔ سعید بن جبیر اور عروہ بن زبیر، ابو سلمہ اور عطا نے بھی اس طرح کیا، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دم 2-4 صف پیچھے ایسا، بالکل صف سے 1-2 قدم دور ہے تو الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ دور ہے تو نہیں۔ حضرت عبداللہ ذکر نہیں ہے نا اس میں، تو مراد یہی ہے پہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم آؤ اور امام رکوع میں ہو اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے تم نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے تو تم نے جماعت کو پا لیا۔ دوبارہ فرمائیے حضرت۔ یعنی اس حالت میں اگر تم مسجد میں پہنچو کہ امام رکوع میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو اور
امام سر اٹھانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر تم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ اگر رکھ دیے تو تمہارا رکوع ہو گیا۔ امام سر اٹھا دیا، اس کے بعد گھٹنوں پہ اگر ہاتھ رہے تو رکوع نہیں ہوگا، رکوع نہیں ملا ہو، وہ رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث نمبر 2534۔ امام مالک اور لیث نے کہا، لیث یہ بھی ایک امام کا نام ہے، اگر کوئی شخص تنہا صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اور چلتا ہوا صف تک پہنچے تو اگر وہ صف کے قریب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ثوری نے کہا ہے کہ ایک شخص تنہا صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اور پھر آگے جائے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر ایک جماعت ایسا کرے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ایک جماعت ایسا کرے، یعنی ایک سے زیادہ لوگ ایسا کریں، ایک سے زائد لوگ آگے تھے بھی، ایک ہی ساتھ آئے وہ لوگ، اچھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو رہا۔ اس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام مالک، فقہاء احناف اور امام شافعی نے کہا جو شخص تنہا صف تک پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے اس کی نماز جائز ہے۔ امام مالک نے کہا وہ کسی شخص کو اپنی طرف نہ کھینچے۔ امام اوزاعی، امام احمد، اسحاق اور اہل ظاہر نے کہا کہ اگر ایک شخص نے تنہا صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، بس اس میں یہ دلیل ہے کہ ان کی نماز صحیح نہ تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کی نماز صحیح نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز دہرانے کا حکم دیتے، حالانکہ آپ نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ مالکیہ ہو رہی ہے، مالکیہ کے پاس ہو جائیں گی ہو رہی۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی حنفی فرماتے ہیں ہم نے جو بیان کیا ہے کہ ایک شخص تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ نمبر 514، باب نمبر 115۔ تو یہاں وہی بات آ گئی نا مفتی صاحب، ہم نے یہ جو بیان کیا کہ ایک شخص تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، صحیح جائز تو ہے لیکن کراہت ہے، اور ایک مسئلہ وہ آیا تھا چل کے جانا ہے نماز کی حالت میں، سب سے دور ہے کہ اس کے متعلق اختلاف تھا۔ باب اتمام التکبیر فی الرکوع، رکوع میں تکبیر کو مکمل کہنا، مکمل پڑھنا۔ تکبیر کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ تکبیر کو مد کے ساتھ اور کھینچ کر پڑھا جائے، یعنی اللہ اکبر اس طرح کہنا۔ قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کیا ہے۔ اس باب میں اور اس کے قریب والے باب میں یہ روایت ہے، فیہ مالک بن الحویرث، اس سلسلے میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 818 میں بھی مذکور ہے، آگے یہ حدیث ذکر کی جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 784، حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلى مع علي رضي الله تعالى عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بس انہوں نے ذکر کیا کہ آپ جب بھی اوپر اٹھتے یا نیچے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہنا ہے ہمیں اٹھتے وقت اور جھکتے وقت، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے وقت، پھر قومے سے سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت،
پھر جلسے سے سجدے میں جاتے وقت. یہ حدیث اور بھی کتب احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مسلم شریف ہے اور ابو داؤد، نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، المعجم الکبیر، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد. اس حدیث پاک میں جو رجال، جو روات ہے، ان کے نام یہ ہیں: اسحاق بن شاہین کی جو کنیت ہے ابو بشر الواسطی، خالد بن عبداللہ الطحان، سعید بن ایاس الجریری، ابو العلا یزید بن عبداللہ بن الشخیر، مطرف، یہ یزید بن عبداللہ کے بھائی ہیں، حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس جملے میں: آپ جب بھی سر اٹھا دیں یا سر جھکا دے تو اللہ اکبر کہتے. نماز میں جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے دائماً تکبیرات پڑھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب، یعنی ہمیشہ، یعنی سر جھکاتے ہوئے نماز میں جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے یا جھکتے ہوئے تکبیرات کہنے کے متعلق کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی تفصیل ہے. علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال کہتے ہیں یہ آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر بار اٹھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے تکبیرات کو پڑھنا صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے تکبیر پڑھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے تکبیر پڑھ کر یہ نہ فرماتے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھا رہا ہوں. اس میں یہ دلیل ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں تکبیر پڑھنا نماز کا رکن نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے، باقی کے تمام تکبیرات سنت ہے. تکبیرات انتقال بولتے ہیں، منتقل ہونے کے لیے، شفٹنگ، ایک سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے، رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں، منتقل ہونے کے لیے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر بولتے ہیں اس کو، یہ سنت ہے، مستحب ہے. سلف صالحین کی ایک جماعت نے یہ تکبیرات پڑھی ہے اور ایک جماعت نے ان تکبیرات کو ترک کر دیا ہے، اور جنہوں نے نماز میں ان تکبیرات کو نہیں پڑھا ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان تکبیرات کے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی. جو صحابہ نماز میں ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے تھے ان کے اسماء یہ ہیں، ان کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور فقہائے تابعین میں سے مکحول، نخعی، اور ائمہ میں سے امام مالک، اوزاعی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ابو ثور اور دیگر فقہا نماز میں جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے دائماً تکبیرات پڑھنے کے متعلق احادیث و آثار، احادیث کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر پڑھتے، اور جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر پڑھتے، اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے پشت اوپر اٹھاتے تو فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے ہوتے ہوئے فرماتے ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں جاتے ہوئے فرماتے اللہ اکبر، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے فرماتے اللہ اکبر. پھر تمام نماز اسی طرح پڑھتے، اور 2 رکعت کے جلسے کے بعد بیٹھک کے بعد 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں قاعدے کے بعد اٹھتے تو فرماتے اللہ اکبر. شقیق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے. مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2503. عبدالرحمن الاصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے اور جھکتے تو اللہ اکبر پڑھتے، اللہ اکبر کہتے. یہ روایت موجود ہے مصنف عبدالرزاق میں، حدیث نمبر ہے 2504. مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 132. مصنف ابن ابی شیبہ 2492. ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر جب بھی جھکتے یا اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے.
یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے مصنف عبدالرزاق میں، حدیث نمبر 2506، مصنف ابن ابی شیبہ 2516۔ وہب بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ مصنف یعنی حالت نماز میں، نماز کی بات چل رہی ہے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2505۔ فقہا کا ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی پڑھنا ضروری ہے، یعنی پڑھنا مستحب ہے۔ بعض لوگ اس کو ترک بھی کرتے تھے، تو نہ پڑھنے والوں کے جو دلائل ہیں وہ لا رہے ہیں، وہ آثار لا رہے ہیں۔ نماز میں جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیرات نہ پڑھنے کے متعلق آثار۔ سعید بن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ تمام تکبیرات نہیں کہتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ بس، اس کے بعد کے تکبیرات نہیں کہتے تھے۔ یہ روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2513، مسند ابی داؤد الطیالسی التاریخ الکبیر میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد میں۔ الحسن بن عمران بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز، یہ مسند ابو داؤد الگ ہے اور دو ہے مسند، ہو دونوں الگ الگ کتابیں، الگ الگ ہیں، سنن ہے نا، یہ سند الگ الگ ہے، مسند الگ، اچھا یہ نام خود بتا رہا ہے کہ الگ الگ ہیں۔ الحسن بن عمران بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تمام تکبیرات نہیں کہتے تھے، یہ روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس کا نمبر ہے 2514، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اس کا نمبر ہے، اس اثر کا نمبر ہے 2498۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 242۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے تکبیرات پڑھنے میں کمی کی وہ زیاد تھا، وہ زیاد تھے، لہذا یعنی افضلیت اور اولویت یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق وہ کریں، یعنی پڑھنا چاہیے، پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کی جتنی تکبیر بیان کریں گے، اللہ کی جتنی بڑائی بیان کریں گے، عبادت میں اتنا کمال پیدا ہوگا۔ بے شک۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے تکبیرات میں کمی کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے کمی کی۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 432۔ یزید الفقیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نماز میں کم تکبیرات پڑھتے تھے۔ مسعر نے کہا جب وہ رکوع کرنے کے بعد سجدے کی طرف جاتے ہوئے جھکتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے، اور جب دوسرے سجدے کا ارادہ کرتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2519۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ القاسم بن محمد نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب وہ اوپر اٹھے یعنی رکوع سے اگر اٹھے اور سجدے میں گئے تو انہوں نے تکبیر نہیں کہی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا، مجھے نافع نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو جب وہ اٹھتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے تھے۔ القاسم ناراض ہوئے اور کہا، تمہارے والد مر جائیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر ہر وہ کام واجب ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے؟ کیا تم نے نافع سے نہیں پوچھا؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس طرح کرتے تھے؟ مصنف عبدالرزاق 2515۔ یعنی ان روایات سے، ان آثار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تکبیرات واجب نہیں ہیں، لیکن سنت ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ رکوع اور سجدہ لوگوں کو معلوم ہوتے رہے، اللہ کی تکبیر بھی ادا ہوں گی اور ارکان بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے، کون سے رکن میں امام صاحب جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر کو ترک کرنے والے کا مصداق، یعنی سب سے پہلے تکبیرات کو چھوڑ دیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تکبیرات نہیں پڑھنے والے کون ہیں؟ علامہ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطرف بیان کرتے ہیں، ہم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان تکبیرات کو سب سے پہلے کس نے ترک کیا، چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے اور
کمزور ہو گئے تو انہوں نے ان کو ترک کر دیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیے تھے، یعنی تکبیرات نہیں کہتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ترک کر دیا ہو، یعنی آواز کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے تکبیرات تو کہے ہوں گے لیکن پیچھے والوں کو آواز نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی تکبیرات چھوڑ، کیونکہ صحابہ سے ہمیں اس قسم کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی ایسے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے. اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیرات کو ترک کیا تھا، اور ابو عبید نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے زیاد نے تکبیرات کو ترک کیا تھا. اور یہ پہلی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ زیاد نے حضرت معاویہ کے ترک کرنے کی وجہ سے ترک کیا تھا، اور حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے ترک کرنے کی وجہ سے ترک کیا تھا. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کو ترک کر دیا تھا اور وہ آہستہ تکبیر پڑھتے تھے. یعنی تکبیر مطلب راویوں کے سمجھنے میں فرق ہو گیا، یعنی جو پیچھے کی صفوں میں تھے ان کو آواز نہیں آئی تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ تکبیرات ہی نہیں ہوئی، اور یہ لوگ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، صحت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے آواز ان کی جو پست ہو گئی تھی تو پیچھے والے نہیں سنے تو وہ لوگ جب گئے اپنے مقامات پہ جا کے وہی روایت کر دی، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کو ادا کرنے کو ترک کر دیا تھا اور وہ آہستہ تکبیر کہتے تھے. اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر اسلاف تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور کوئی تکبیر نہیں کہتے تھے. اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ امام تو تکبیرات ادا کریں تاکہ اس کے انتقالات کا پتہ چلے، اور جب وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی بعض علماء یہ بھی تشریح کیے ہیں کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تمام تکبیرات کہے گا تاکہ پیچھے والوں کو، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کا لوگوں کو علم ہو کہ امام صاحب اب رکوع میں سجدے میں. اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے، پڑھنے والے کو خود اپنے متعلق معلوم رہتا. جی تکبیرات انتقال کو ترک کرنے کی توجیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تکبیرات کو چھوڑ دیے کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ تو ان کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیر پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور فقہائے تابعین نے جو بعض اوقات نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیرات نہیں پڑھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو پڑھنا لازم نہیں ہے اور ان کو ترک کرنا جائز ہے، یا راویوں نے ان تکبیرات کو نہیں سنا اور یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ تکبیرات نہیں پڑھی. شرح المہذب میں مذکور ہے کہ ارکان سے منتقل ہوتے وقت ان تکبیرات کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ابتدا میں نمازی کو تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو نماز کے درمیان میں بھی تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا تاکہ نماز میں یکسانیت ہو، مگر پہلی تکبیر تحریمہ لازم ہے اور باقی تکبیرات سنت ہے. بعض صحابہ چھوڑے جو روایت ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ لوگ کہیں اس کو فرض نہ سمجھیں. تکبیرات انتقال کی حکم شرعی میں مذاہب فقہا، تکبیرات انتقال یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں سعید بن جبیر نے کہا تکبیرات انتقال سے نماز کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، بہتر بنایا جاتا ہے، تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے. سنیں علماء کی ایک جماعت نے کہا یہ تکبیرات اس لیے ہے تاکہ امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا پتہ چلتا رہے، اور یہ صرف جماعت میں سنت ہے. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، تنہا نماز پڑھے تو وہ بھی سنت نہیں ہو رہے، اور جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ یہ تکبیرات نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. تنہا اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہی چونگا ہے. امام مالک کے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے. ابن القاسم نے کہا جس نے نماز میں تکبیرات کو ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے، تو ان کے پاس واجب ہے. مالکی افراد، مالکی جو اشخاص ہیں مالکیہ میں سے ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیرات کو جو ترک کر دیا، 3 تکبیرات کو
ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اسبغ ابن الفرج، ابن طواس اور ابن حبیب نے کہا اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس واجب نہیں ہے یہ تکبیرات۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے علاوہ جو تکبیرات ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر ادا کیا ٹھیک ہے، ادا نہیں کیا، تکبیرات نہیں بولا، گنہگار نہیں ہوں گا، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائیں گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے۔ اکثر مالکیہ کے پاس بھی یہی ہے، لیکن بعض کے پاس واجب ہے، اگر نہیں ادا کیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ حافظ زین الدین عبد الرحمن ابن شہاب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں اکثر فقہا کا مختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کی تکبیرات انتقال سنت ہیں، انتقالات یعنی منتقل ہونے کے لیے جو ہے نا، تکبیرات انتقال بھی بولتے ہیں اس کو، تکبیرات انتقالات، دو بھی صحیح ہے، درست ہے، سنت ہے۔ ان کو ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، خواہ ان کو عمدن ترک کیا جائے یا سہون چھوڑ دیا جائے۔ امام احمد اور اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک تکبیر کو بھی عمدن ترک کیا اس پر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ایک امام ہے امام اسحاق، ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک تکبیر کو بھی عمدن ترک کیا تو اس پر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے، یعنی گویا کہ ان کے پاس لازم ہے یہ۔ اور اگر سہون ترک کیا، عمدن یعنی جان بوجھ کر، اور سہون یعنی بھول کر اگر چھوڑ دیا تو اس پر اعادہ نہیں ہو رہا۔ نیز امام احمد نے کہا نماز کے افعال کی فرض اور سنت کی طرف تقسیم کرنا باطل ہے۔ انہوں نے کہا ہے نماز کے تمام افعال واجب ہیں۔ امام احمد کیا فرما رہے ہیں، نماز میں یہ فرض یہ واجب ایسی تقسیم کرنا غلط ہے، ہر چیز ضروری ہے۔ حدیث نمبر 785، حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو تکبیر کہتے کلما خفضا، جب بھی آپ جھکتے نماز، ورفع اور اٹھتے سر اٹھاتے، فاذا انصرف جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ نے کہا کہ انی لاشبہکم، بے شک میں تم میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں نماز کے اعتبار سے، برسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی سب سے زیادہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی طرح پڑھ رہا ہوں۔ یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی رکوع میں جانا ہوتا آپ اللہ اکبر کہتے، رکوع سے جب سر اٹھاتے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بولتے، پھر جب سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھا رہے اللہ اکبر، پھر دوسرے میں سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، قاعدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے قیام میں آ رہے ہیں تو اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کیے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 352، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، مصنف عبدالرزاق میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد میں بھی ہے۔ اس حدیث کی تفصیلی شرح بھی حدیث نمبر 784 میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث جو ابھی بیان کی گئی ہے نا کہ تکبیرات انتقال کے متعلق کیا ہے۔ باب نمبر 116، باب اتمام التکبیری فی السجود، سجدے میں تکبیر کو مکمل پڑھنا، یہی اس کی تفصیل بھی وہی ہے۔ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا کیا ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ حدیث نمبر 786، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غیلان بن جریر
عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انا وعمران بن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا، میں اور عمران بن حسین۔ فکانا، پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سجدہ کرتے، اذا سجدہ کبرہ تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سر اٹھا دے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی، اخذ بیدی تو میرا ہاتھ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لی، فقال، اور انہوں نے کہا کہ قد ذکرنی، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد تازہ کر دی۔ او قال، یا انہوں نے کہا کہ لقد صلی بنا، یعنی حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھائے صلاۃ محمدی، حضور کی نماز کی طرح، یعنی حضور کا طریقہ یہی تھا کہ تمام تکبیرات کو ادا کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکمل اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ تمام تکبیرات ادا کیے جائیں۔ حدیث نمبر 787، حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع واذا قام واذا وضع فاخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اوليس تلك صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا لك۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن عوف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی ابو بشر سے، وہ عکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیر پڑھتا تھا، کہتا تھا، اور جب وہ کھڑا ہوتا اور جب نیچے یعنی سجدے میں جاتا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی، تو انہوں نے کہا تمہاری ماں مر جائے، کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہیں ہے؟ یعنی عکرمہ جو ہے ایک شخص کو دیکھے مقام ابراہیم کے پاس میں نماز ادا کر رہا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت، قاعدے سے قیام میں آتے وقت، سجدے سے قیام میں آتے وقت، اٹھتے ہوئے جھکتے ہوئے تکبیرات پڑھ رہا ہے، تکبیرات کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو ان کو تعجب آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے جا کے اس کی شکایت کی، تو انہوں نے بولے کہ یہ اس میں برائی کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے۔ باب نمبر 117، باب التکبیر اذا قام من السجود، سجدے سے اٹھ کر تکبیر پڑھنا، یعنی سجدے سے اٹھتے ہوئے جب قیام کی طرف جائیں گے تو تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ حدیث نمبر 788، حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا حمام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال ثقلتك امك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم۔ وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة حدثنا عكرمة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حمام نے خبر دی قتادہ سے اور وہ عکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مکے میں ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز میں 22 بار تکبیریں پڑھی، 22 مرتبہ اللہ اکبر گئے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص احمق ہے، بیوقوف ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی سنت کی تکمیل پر شکایت کرنا یا سنت پر عمل کرنے والے کو برا بھلا کہنا
یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. کوئی اگر کوئی شخص سنت چھوڑ رہا ہے اور کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے والے کو برا بھلا نہ کہا جائے. یعنی خود نیک کام نہیں کر رہا لیکن دوسرا نیک کام کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ اس چیز سے ہم تمام اعمال خیر پہ غور کر سکتے ہیں. دیگر جو معمولات ہیں، نیک چیزیں جو ہیں، ہر کام کو، ہر نیک کام کو بدعت بول کے روک دینا، اچھے کام کو خود بھی نہیں کر رہے، جیسا کہ درود و سلام پڑھنے کا مسئلہ ہے. سلام نہیں پڑھ رہے، ارے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، یہ اس چیز کے بارے میں سوالات کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے منع کر دیا کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے پر تم تعجب کر رہے ہو، اس کو بیوقوف کہہ رہے ہو. سنتوں پر عمل کرنا عین عقل مندی کی علامت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 759. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه عن الركعة من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی عقیل سے، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے خبر دی. انہوں نے کہا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے ٹھہر دے تو آپ تکبیر کہتے، یعنی تکبیر تحریم اللہ اکبر. یکبر حین یقوم، جس وقت آپ قیام کر دیں. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے جس وقت آپ رکوع کر دیں. ثم یقول، پھر آپ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے. سمیع اللہ یعنی اللہ سن لیا اس بندے کی بات جو اللہ کی تعریف کیا. حین یرفع، جس وقت آپ اپنی پشت کو اٹھا دیں، پیٹھ آپ جب اٹھاتے من الرکعۃ، رکعت سے. ثم یقول، پھر آپ کہتے وہو قائم، جبکہ آپ کھڑے ہوتے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، یعنی قومی کی حالت میں. قال عبداللہ کہتے ہیں راوی حدیث. ثم یکبر، پھر حضور تکبیر کہتے حین یہوی، جب آپ سجدے میں جانے کے لیے جھکتے. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے جس وقت آپ سجدے سے سر اٹھاتے. پھر آپ تکبیر کہتے جس وقت آپ سجدہ کرتے. پھر آپ تکبیر کہتے جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے. ثم یفعل ذلک، پھر آپ ایسا ہی کرتے اپنی پوری نماز میں یہاں تک کہ آپ اس کو مکمل کر دیں. ثم یفعل ویکبر، اور آپ تکبیر کہتے حین یقوم، جس وقت آپ دوسری رکعت سے، 2 رکعتوں سے آپ اٹھتے. بعد الجلوس، بیٹھنے کے بعد، یعنی قاعدے سے رکوع میں جانے کے لیے بھی آپ اللہ اکبر کہتے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ حضور کی سنت ہے اور یہ نماز کی تکمیل ہے. باب نمبر 118، باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھنے کا بیان. اس عنوان سے امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر ان کو رانوں کے درمیان رکھنا، جس کو تطبیق کہتے ہیں. یہ عمل اب منسوخ ہو چکا ہے. وقال ابو حمید فی اصحابہ امکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ، اور ابو حمید نے اپنے اصحاب میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر جمع کر رکھا. حدیث نمبر 790. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی جعفر قال سمعت مصعب بن سعید یقول صلیت الی جنبی ابی فطبقت بین کفی ثم وضعتهما
بین فخذی فنہانی ابی وقال کنا نفعلہ ونہینا عنہ وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو یعفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے مصعب بن سعد سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی، ان کے بازو میں نے اپنے دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر اپنے رانوں کے درمیان رکھی، تو مجھے میرے والد نے منع کیا اور بتایا کہ ہم پہلے اس طرح کرتے تھے، پھر ہم کو اس سے منع کر دیا گیا اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ اس حدیث پاک میں جو راوی کے نام آئے ہیں ان کی تفصیل: ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی البصری ہے، شعبہ بن الحجاج ابو یعفور، ان کا نام وقدان العبدی الکوفی ہے۔ مصعب بن سعد بن ابی وقاص ابو زرارہ المدنی، یہ 103 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں فقہا کے اقوال، فقہا کا اختلاف۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے امام ثوری، اوزاعی، امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین، امام حسن بصری، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد اور ان کے اصحاب نے یہ استدلال کیا ہے کہ نمازی جب رکوع کرے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے۔ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ عطا بن السائب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سالم نے البراء سے حدیث بیان کی اور وہ میرے نزدیک مجھ سے زیادہ ثقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی، پھر انہوں نے رکوع کیا اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو متفرق رکھا، یعنی کھلا رکھا۔ عمر بن یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر 863۔ عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حمید الساعدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اصحاب کے سامنے کہا، جن میں سے ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو حمید نے کہا، میں آپ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ ان اصحاب نے کہا، اچھا آپ ہمیں نماز پڑھ کر دکھائیں۔ پھر حضرت ابو حمید نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے کندھوں تک رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا، پھر قرآن پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر اپنے کندھوں تک رفع یدین کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر زمین کی طرف جھکے، اور جب انہوں نے رکوع کیا تو انہوں نے اپنے گھٹنوں پر اس طرح ہاتھ رکھے جیسے ان کو پکڑ رہے ہو، تو سب نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 734، اور یہ جامعہ ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 260۔ شرح معانی الآثار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ حضرت ابو حمید نے رفع یدین کیا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرار دیا، وہ ابتدائی زمانے پر محمول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بعد میں رفع یدین ترک کر دیا تھا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا تو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، شرح معانی الآثار میں۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے رکوع میں دونوں ہاتھ ملا کر رانوں کے درمیان رکھتے تھے،
پھر ہم کو اس سے منع کر دیا گیا اور گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو تطبیق بھی کہتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ نماز کے باقی تمام ارکان میں اعضاء کو ملایا نہیں جاتا بلکہ کھلا کھلا رکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 899۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابی شیبہ نے، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258، شرح معانی الآثار۔ پس جب نماز میں سنت یہ ہے کہ اعضاء کو کشادہ رکھا جائے، یعنی اعضاء قریب نہ رکھے جائیں بلکہ یعنی ہاتھوں کو کھلا رکھا جائے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے نہ ملایا جائے، نہ کہ اعضاء کو ملایا جائے، تو پھر تطبیق کے منسوخ ہونے کی تائید ہوگی۔ اور یہی امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ نمبر 296 سے تقریباً صفحہ نمبر 300 تک، یعنی تقریباً 4 صفحات پر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رکوع میں کس طرح ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے، یعنی ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑا جائے اور انگلیوں کو بھی کھلا رکھا جائے۔ یہ رکوع کا طریقہ اس حدیث پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو روایتیں بتائی گئی ہیں وہ تکبیرات کے متعلق ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، اور فقہاء کے اس میں کیا اقوال ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، اور یہ عمل سنت ہے یا مستحب ہے یا اس کی نوعیت کیا ہے، یہ پوری تفصیل بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد یہاں نماز کے یہاں سے دیگر احکام بتائے جا رہے ہیں، رکوع اور سجود کے اور بھی تفصیلات اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور آگے جو بیانات آ رہے ہیں، آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ رکوع کے متعلق ہے، رکوع کے اور بھی جو آداب ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی رکوع کی حالت میں پشت کس طرح رہنی چاہیے، رکوع کرنے والا اپنی پیٹھ کو کس طرح رکھے، یہ آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بیان مکمل ہو گیا ہے کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، رکوع کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیوں کو کھلا رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث مبارکہ، اقوال، افعال، اعمال اور احوال کے صدقے میں مولا امت کے تمام احوال کو درست فرما دے، امن و امان اور سکون، عافیت، سلامتی عطا فرما، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، غموں سے حفاظت فرما، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دے مولا، غموں کو دور فرما، آخری سانس تک ہم کو خوش و خرم رکھ مولا، ہم کو اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا ایمان پر قائم رکھ، حضور کی محبتوں پر ہم کو مولا قائم و دائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، امن و امان، عافیت، عزت اور عظمت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، عالم اسلام میں امن عطا فرما، پوری دنیا میں مولا امن و امان عطا فرما،
نیکیوں کا اور اسلام کا بول بالا کر دے مولا، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عظمت عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما مولا، تمام بیماریوں سے مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مأمون فرما دے، اور کائنات کے ذرے ذرے سے مولا اس بیماری کو ختم فرما، ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، تمام نقصانات سے، جانی نقصان، مالی نقصان، حوادثات سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، آخری سانس تک مولا ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما، کامل محبت حضور اور اہل بیت کی عطا فرما، صحابہ کی عطا فرما، اولیاء کی عطا فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اس کا فیضان ہم پر جاری فرما دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر جاری فرما، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی برکتوں کے صدقے میں مولا دونوں جہاں میں مولا ہم کو کامیابی عطا فرما، نبی رحمت کے صدقے میں مولا تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔